شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو غزوات بھی کہتے ہیں. غزوہ بدر جو 17 رمضان کو پیش آیا تھا، انشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے سورہ انفال میں آتا ہے، اسی لیے ہم اس کو چھوڑ دیے. انشاءاللہ آگے جو ہے ہم اس کو بیان کریں گے. کل رات میں ہم نے درس میں اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو جنگ لڑی تھی وہ غزوہ احد ہے. آج کے اس درس میں جو ہے انشاءاللہ اس پوری جنگ کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے یہ بات سن لیجئے کہ اسلام میں جو جنگ ہے، جو لڑنے کا مقصد ہے، ان جیسے چیزوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ٹیررسٹ کا مذہب ہے، کیوں کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، اسی لیے وہ آیتوں کو نکال دو. ایسا اعتراض ہوتا ہے کبھی. اصل میں کیا ہے آپ دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑیں، ان تمام جنگوں میں ماحول کبھی آپ نے پیدا نہیں کیا. یہ غور سے سنیے بات. یہ جتنی جنگیں لڑی نا 25 27 کتنی بھی، ان تمام جنگوں میں اور غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ کا ماحول پیدا کیا ہی نہیں ہے. جنگ کا ماحول پیدا کرنے والے کون؟ کبھی کفار آپ کے سامنے، کبھی مشرکین، کبھی یہود، کبھی نصارہ، کبھی روم کے لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، اندر سے ماحول بناتے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاننگ کرنے کا حکم دیتا تھا. تو ان تمام جنگوں میں جو دوسری جنگ پیش آئی وہ غزوہ احد کہلاتی ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں پیش آئی. اس میں دو سبب ہیں. ایک سبب تو یہ ہے، غزوہ بدر میں جو ہے مسلمان کامیاب ہو گئے. اس وقت دشمنوں کی طرف سے جو ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے لیڈر تھے، بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا موعدنا العام المقبل. یہ اس مرتبہ 70 جو ہے ہمارے کفار جو ہے کیا ہو گئے، یہ شہید 70 کفار مارے گئے اور جو ہے 70 کو قیدی بنایا گیا. انشاءاللہ آئندہ سال ملیں گے جنگ میں. گویا وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا. ایک تو ایک جنگ کا ماحول ایسے بنا تھا. دوسرا کیا تھا، صحابہ کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی جو ہے بڑی تمنا لگی رہتی تھی. حضرت انس ابن نضر رضی اللہ عنہ یا نضر ابن انس ایسا نام بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ، بدر میں شہید ہونے کی بڑی تمنا تھی، وہ مجھے تمنا مل نہیں سکی کہ میں جام شہادت نوش فرماؤں. بتائیے دوسرا مرتبہ کب ہوگا ہم کفار مکہ سے لڑ کر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں. اللہ تعالیٰ صحابہ کے اندر جام شہادت نوش فرمانے کا جو جذبہ تھا اس کی تعریف کرتے ہوئے سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ میں تعریف فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. جیسے کہا نا شاعر نے، جان دی ہوئی اسی کے ہے جو حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا مطلب ہے؟ حضرات صحابہ اکرام نبی سے پوچھتے تھے بدر میں جا کر جو ہے شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، سوچے لیکن ہوا نہیں. وہ دوبارہ کون سا ایسا موقع آئے گا، باری کا انتظار کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کی شکل میں حضرات صحابہ اکرام کو دوسرا موقع دیا. معزز حاضرین، جب جنگ کی بات آتی ہے دونوں طرف کتنے لوگ تھے یہ اہل علم ذکر کرتے ہیں. غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000، غور سے ذہن میں رکھیے آپ یہ، اور کفار کی تعداد 3000 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے مشورے سے مدینے میں لڑیں گے باہر جا کے لڑیں گے. بعض صحابہ بولتے اندر ہی لڑ لیں گے کوئی بات نہیں، بعض لوگ بولتے باہر جا کے لڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر جا کر لڑنے کی رائے کو ترجیح دیا. نکلے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 شوال بدھ کا دن تھا 3 ہجری کو جنگی لباس پہن کر مدینے سے نکلے تو منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی کیا کیا معلوم، 300 منافقین کو لے کر اچانک واپس آ گیا۔ دیتے نہیں، بعض لوگ بولتے نہیں ہاتھ دینا بولے تو ویسا ہاتھ دیے لوگ آئے ہیں۔ پہلے 1000 ہے، اس میں 300 مائنس کرے تو کتنا ہوگا، 700 ہو گیا۔ یہ 700 صحابہ کا لشکر کیا ہے، 3000 کے لشکر سے لڑنے والا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے آپ، 700 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہیں، سامنے کتنے لوگ ہیں، 3000 کے لوگ ہیں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر جا کر لڑ رہے ہیں تو آپ نے احد کی وادی کا جو ہے کو انتخاب فرمایا۔ آپ جانتے ہیں، جو لوگ حج عمرہ گئے وہ جانتے ہیں، احد ایک پہاڑ ہے مدینے میں۔ احد کیا ہے، ایک پہاڑ ہے۔ وہ ایسا پہاڑ ہے، دنیا میں ایسا پہاڑ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، جیسے مدینے کے اس مبارک پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے کیا فرمایا، دیکھو ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہا دیکھتے ہو یہ احد کا پہاڑ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا۔ اللہ اکبر، پہاڑ محبت کرتا ہے، پہاڑ جیسی سخت چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کے قریب ہوتے نا، اونٹنی کو بھی مدینے کا مزہ لگتا تھا، تیز تیز جا کر وہ مکمل طور پر چلے جاتی تھی۔ ہمارے مدینے میں پڑھانے والے اساتذہ بولتے، ہم کار کی ڈرائیونگ کرتے رہے تو ہمارے بچے ہم نہ بولتے ابا ذرا مدینہ آگا نا گاڑی ذرا تیز چلاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ کی اونٹنی بھی مدینے کے قریب ہو تو خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا ایمان ہے، دیکھو کیسا ایمان تھا ان حضرات صحابہ کرام کا، کیسے ان چیزوں کو محسوس کر کے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ پہاڑ کیا ہے، بڑا عجیب و غریب پہاڑ ہے یہ۔ انڈیا میں پہاڑ کیسا ہوتا، چڑھنے کے لیے جگہ ہوتی، جھاڑا ہوتے، وہاں ویسا نہیں، ایک دم صاف پہاڑ۔ اور احد کا ذکر کہاں، احد پہاڑ کا اگر نماز جنازہ پڑھے تو احد پہاڑ جیسا ثواب ملتا، اگر جو ہے تدفین میں شریک ہوئے تو اور ایک احد پہاڑ کا ثواب ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی، دیکھو یہ پہاڑ رسول اللہ کی عظمت کے سامنے بھی ٹھہر نہ سکا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں، ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ جیسے ہی چڑھنے لگے رسول اللہ کی عظمت کو پا کر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا، لرزنے لگا۔ اللہ اکبر، ایک پہاڑ لرزنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے بات کی، اثبت یا احد علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ آپ نے ایسے ہی اپنا پیر مارا پہاڑ پہ، کہا اے پہاڑ رک جا، تیرے پیٹھ پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون؟ وہ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما۔ رسول اللہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ میرے چلے جانے کے بعد حضرت عمر و عثمان کو شہید کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی کی یہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہوتی جا رہی، سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لیے، 700 صحابہ کو لے کر کیا ہے پورے میدان میں ایک اونچا پہاڑ جیسا تھا۔ غور سے سنیے بات یہ ہے، اونچا پہاڑ پر آپ نے 50 صحابہ کو ٹھہرا دیا، تیر انداز، وہ تیر مارنے لوگوں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 50 صحابہ کے لیڈر، بولے اوپر اس کھڑنا تمہیں، نیچے ہمارے سروں کو پرندے بھی اچک لے، نیچے نہیں آنا، اوپر کھڑا دیے۔ اچھا اللہ کے نبی وہ 50 صحابہ کو اوپر کیوں کھڑا ہے بولے تو ہمارے سیرت پڑھانے والے استاد ماشاءاللہ جب یہ غزوہ احد کا ذکر آیا نا، ہم نہ بلا لے گئے تھے میدان میں، وہ بلال جا کو پورا سمجھائے تھے پلاننگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پلاننگ کرے۔ تو یہ جو پہاڑ تھا نا، یہ پہاڑ پر کیوں ٹھہرائے؟ تو بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ٹھہرایا تھا پہاڑ پر، کیوں بولے تو وہاں سے پورا مدینہ نظر آتا۔ کہیں جنگ میں اگر اللہ کے نبی بھی صحابہ بھی کفار سے لڑتے اس ٹائم کو، مدینے میں کون بھی دھوکے سے داخل ہو سکتا نا، وہاں سے دیکھ نہیں سو حضرات صحابہ اکرام پورے مدینے کے دروازے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ، وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا نیچے نہیں آنا تم۔ بعد میں جنگ شروع ہوئی، ادھر سے مارنا شروع ہوئے، ادھر سے مارنا شروع ہوئے، کچھ جو ہے
ہے کفار مارے گئے، کفار مکہ 3000 تھے نا، مارے گئے. جیسے ہی مارے گئے تو کیا ہوا، وہ لوگ جو ہے ڈر کر مکے کی طرف بھاگنے لگے. حضرات صحابہ اکرام نے کیا کیا، دیکھا انہوں مال پورا چھوڑ کو بھاگ جا رہے ہیں. اسے مال غنیمت بولتے ہیں، دشمنوں کی طرف جو مال ملتا ہے وہ. تو مال غنیمت کو جمع کرنے لگے تو اوپر سے 50 صحابہ دیکھے مال ان کچھ کا ملنا، ہم نہ بھی ملنا نا. یہ مال کی محبت کیا ہے، ہر انسان کے اندر فطری ہے. علماء اس میں ملوث نہیں ہے، عام آدمی ملوث ہو سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام کو مال کی محبت کئی کچھ ہوتا ہے، وہ بھی سن لیجیے آپ. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا مکے میں، اپنے گھر اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینہ پہنچے تھے. مدینہ کے 3 سال کے بعد یہ جنگ پیش آ رہی ہے، تو مکے میں پورا مال چھوڑ دیا تھا نا، شاید یہ مال تھوڑا جمع کر کے گھر بن لیں گے، بلکہ انہوں نے سوچا ہوگا. تو وہ کیا کرے، وہ 50 صحابہ اوپر کھڑنے کے بجائے نیچے اتر آ گئے. اب یہ پورے صحابہ کرام جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں نا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک کفر پر تھے، پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیے. مال جمع کر لے کو چھئی حملہ کر دیے. حملہ کرتے ہوئے کیا ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں کیا ہوا، نقصان ہوا. آپ کے 4 دانت ٹوٹے سامنے کے. اللہ کے نبی ہیلمٹ جیسے بولتے نا ویسے پہنے ہوئے تھے. اتنا زور سے تیر مارا کہ اللہ اکبر، وہ جا کے تیر جو ہے سر میں گھس کر جو ہے خون نرسنے لگا. یہ حال ہوا حضرت صحابہ کرام کا. تو 70 صحابہ شہید ہوئے. اب اس کے بعد کیا ہوا، انتشار پیدا ہو گیا میدان جنگ میں. مسلمانوں نے جیتی جنگ ہاری. ذرا غور سے سنیے جملہ ہے، مسلمان جنگ جیت گئے تھے نا، لیکن ہوا کیا، یہاں مسلمانوں نے جیتی جنگ ہاری. اس جنگ میں کون کون حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے، پڑھے تو رونا آ جاتا ہے. کیسے کیسے حالتیں ہوئی جانتے ہیں، 1-2 کا ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے. آپ نے کہا کہ حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں، ایک تو یہ. اور اسی طریقے سے اس غزوے میں شہید ہونے والے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد بھی ہیں. دیکھو جابر جانتے ہیں نا ایک صحابی، ان کے والد عبداللہ. جیسے ہی ان کے والد کا انتقال ہوا تو جابر چھوٹے بچے، اس وقت میں 13-14 سال کی عمر ہے شاید. جیسے ہی والد کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے، تو وہ اپنے باپ کے سرانے بیٹھ کر رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کچھ نہیں کہا. اور اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ کے والد کو شہید کر دیا گیا. تو یہ ان کی پھوپھی یعنی مطلب بھائی کی شہادت پر بہن رو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ ان کی جو ہے پھوپھی کا نام، فاطمہ بیٹی نہیں ہے، کہا فاطمہ دیکھو اس وقت گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری سنائی. کہا کہ دیکھو جابر، تمہارے والد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی. اللہ اکبر، بہت بڑا اعزاز، یہ ڈائریکٹ بات کی ہے تمہارے والد سے. تمہارے والد سے ڈائریکٹ بات کی ہے. تمہارے والد نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ دوبارہ تو دنیا میں بھیج، میں دوبارہ شہید ہو کر تیرے راستے میں آنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ سنو، میرے پاس یہ قانون نہیں ہے، جو ایک مرتبہ میرے پاس آ جاتا ہے دوبارہ نہیں جا سکتا. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد نے اپنے پیچھے تقریباً 9 بہنیں چھوڑی تھیں. کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک ہی بھائی تھے. تو جب جنازہ لے کر جا رہے تھے تو منافقین نے کہا یہ جنازہ تو بہت ہلکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنازے کو دیکھ کر تم ہلکا کہتے ہو، ان کے جنازے کو تو فرشتوں نے اٹھایا ہے. دوسرے صحابی شہید ہونے والے حنظلہ رضی اللہ عنہ، نئی شادی، نئی نویلی دلہن، نماز فجر پڑھ کے سوئے تھے، اپنی بیوی سے ضرورت کو پورا کیا. جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوا نکل گئے. حالت جنابت میں شہید ہو گئے، یعنی ان کے اوپر غسل واجب تھا، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. دیکھا ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، فرشتے غسل دے رہے ہیں. 70,000 نہیں تھے، فرشتے تھے، غسل دے رہے ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ حنظلہ کس حالت میں شہید ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ نماز فجر کے بعد پڑھ کر سوئے تھے، میرے سے ضرورت کو پورا کیا، نہانے کا بھی موقع نہیں ملا، ایسے ہی میدان جنگ میں چلے گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں جو اسلام لانے سے پہلے ایسے رہتے تھے، کپڑے ایسے پہنتے جہاں سے گزرتا تو لوگ کہتے مصعب یہاں سے گزرا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ جب شہید ہو گئے دفن کرنے کا موقع آیا، حضرات صحابہ کرام ان کے سر پر چادر ڈالتے تو پیر کھل جاتا، پیر پر چادر ڈالتے سر کھل جاتا، کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا۔ نبی سے جا کر لوگوں نے شکایت کی یا رسول اللہ حضرت مصعب کے سر کو ڈھانپے تو پیر کھل جا رہا، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پیر کے پاس گھاس ڈال کے دفن کر دو۔ اور جب دفن کرنے کا موقع آیا یہ کہ قبر میں کئی صحابہ کو رکھا اور پہلے پوچھتے ان میں کون حافظ قرآن ہے، سب سے پہلے میں اس کو رکھتے۔ حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم تھے، پہچان نہیں سکے کون ہے یہ۔ ان کے بہن کو بلایا گیا، انگلی دیکھ کر کہا یہ میرے بھائی ہیں، اور یہ خود حضرات صحابہ کرام کا حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے، جیسے ہی آپ کے 4 ڈانٹ ٹوٹے نیچے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر میں وہ جو سر میں ہیلمٹ چپ گئی تھی نا، خون رسنے لگا، شیطان نے آواز لگائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان کو بڑا دھکا لگا، عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو ہم رہ کر فائدہ کیا؟ اسی لیے مدینے کی طرف بھاگنے لگے۔ اللہ اکبر، کیا حال تھا غزوہ احد کا وہ میدان۔ تو جب نیچے گر پڑے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لے گئے۔ ایسا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے سینہ سے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے دشمنوں، جتنے تیر چلانا ہو چلاؤ، سارے تیر لوگ رسول اللہ پہ مارتے تو اپنے سینے پہ لے لیتے تھے، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گستاخی کی گئی، آپ کے شان میں گستاخی کی گئی، تو ہم اپنے قلم سے اپنے زبان سے بول نہیں سکتے۔ حضرات صحابہ کرام اپنا پورا سینہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے سر میں وہ ہیلمٹ چبھی، خون آیا، دانت گرے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، ایک جگہ غار میں لے جا کر بٹھایا گیا، پانی پلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں وہ چبھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عمارہ کو میں دیکھتا ہوں ہر جگہ مجھے وہ عورت نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ان کے اندر درجہ تھا مکمل طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ہیلمٹ کو نکالا۔ اب دیکھو غزوہ احد میں جتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے ان کو جو ہے پانی پلانا تب کیسے تھا؟ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ نرس کا کام کر رہی ہیں، اس موقع پر کیا کیا؟ حصیر کو جلایا اور اس کو لے کر حضرات صحابہ کرام کے زخموں پر مکمل طور پر رکھا تاکہ خون مکمل طور پر تھم جائے۔ معزز حاضرین، یہ حضرات صحابہ کرام کی یہ ایک جنگ کی قربانی تھی۔ اگر میں ہر جنگ کی قربانی پیش کروں تو میرے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھو ان حضرات صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری دیکھیے۔ یہ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا نا، انتقال سے پہلے دوبارہ ان 14 احد کے پاس جاتے ہیں، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ تو مدینے میں آپ مسجد نبوی جا سکتے، یہ احد کی جنگ ہوئی، اس میں جتنے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے لیے بھی جا کر مکمل طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ایک 7 منٹ انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹیں گے۔ اس جنگ سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس جنگ سے پہلے
پہلی یہ بات معلوم ہوتی ہے جو غلطی کبھی ہو گئی اس کو دہرانا نہیں چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ زندگی میں غلطی ہوتی، غلطی کو دہرانا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صحابہ کرام سے غلطی ہوئی نہ غلطی ہوئی، اوپر سے نیچے متاؤ بلے نیچے آ گئے. اس وجہ سے کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری تھی. جو بھی غلطی ہو جائے اس کو دوبارہ نہیں دہنا چاہیے بلکہ اس کی تلافی کر دینا چاہیے. دوسری بات، کیا بھی کام کرے تو ذمہ داریاں تقسیم کر کے کرنا. اب مسجد کے امام، یہ نائب امام، یہ جو ہے متولی، فلاں سیکریٹری، خزانچی، پورا کام ایک آدمی اٹھایا تو کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے کہا 50 صحابہ تم وہاں، تم دائیں طرف کھڑو، تم بائیں طرف کھڑو، سامنے سب سے پہلے تمہیں مارنا، تمہیں شاگرد ہی نہیں آنا. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام تقسیم کر کے کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کام آسانی سے ہو جاتا ہے. تیسری بات معلوم ہوتی ہے آدمی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، دوسروں سے ضرور مشورہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی عقل دی تھی، ایسی عقل اس سے پہلے کوئی نہ پایا اور اس کے بعد کوئی نہ پائے گا. اتنے ہو سب ہونے کے باوجود نبی پوچھتے مدینے میں لڑنا کی، مدینے کے باہر جا کے لڑنا کی. اور اسی طریقے سے اس میں معلوم ہوتا ہے دنیا میں اگر کسی کے اندر ہمت تھی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. میدان جنگ میں ایسے ایسے مواقع انشاءاللہ بتائیں گے، پورے صحابہ بھاگ رہے ہیں. ایسے وقت میں اگر کوئی دل جمعی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی شجاعت، ایسی ہمت، ایسی دلیری شاید کسی نے نہیں پائی تھی. یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ توحید کی وجہ سے آتی ہے. اور اسی طریقے سے اس جنگ کا اور ایک پیغام ہے، وہ کیا؟ رسول اللہ کی چھوٹی سی خلاف ورزی بھی ہماری کامیابی ناکامی کو بدل سکتی ہے. حضرات صحابہ کرام نے اپنے زندگی میں نبی کی ایک نافرمانی کی، ہلکی سی تو کیا ہوا؟ جیتی جنگ مسلمانوں نے ہاری تھی. آج ہم اپنی زندگی میں کتنے موڑ پر نبی کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کامیابی پانا چاہتے ہیں، تب بھی ناکام ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں. آج ہمارا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر کے ایک طرف تو ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہا ہے، ساتھ میں ہم جو ہے رحمت الہی سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اور ایک دو باتیں ہیں. کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا داری ذرہ برابر بھی نہیں تھی. رتی مائل ہوئے تو اللہ کیا بولتا ہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ لوگ دنیا دار تھے، مال جمع کرنے گئے نا، جنگ ہار گئے نا. تو دیکھو ہمارے اندر بھی دنیا داری نہیں ہونا چاہیے. دنیا کو شریعت نے جہاں رکھا وہیں رکھو. اگر زیادہ اٹھا کے دل میں بسا لیے تو آخرت بڑی مشکل ہو جائے گی. آج کے درس کی آخری بات، حضرات صحابہ اکرام نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو مشقتیں برداشت کی نا، امت مسلمہ کا کوئی بھی طبقہ اتنی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. فین آف ہو گیا تو ہمیں کالر ایسا کرنا شروع کر دیتے. یہ حضرات صحابہ کرام دیکھو کیسی 90 زخم کوئی معمولی ہے، استری لگ گئی تو فوراً میڈیکل کو جا کے دوا لا کھا لیتے. لیکن ان حضرات صحابہ کرام نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کیں. اسی وجہ سے شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو. لفظ سن رہے ہیں؟ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو یا آدھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو، ان کے درجے کو ہرگز پہنچ نہیں سکتے. اور ہمیں ہمیشہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں تو وہ حضرات صحابہ کرام ہیں. کسی بھی چیز میں آئیڈیل ہونا فوراً صحابہ کرام کو دیکھو. حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے سے ہمارے عقل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دین میں اور ہماری ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی مغفرت فرمائے. جو صحابہ شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالی شہادت کا جو بھی انعامات ہے اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کو جو ہے مکمل طور پر مستحق فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.